دیکھیے نا ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اب پہلی دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت چلی ہے. ہمیشہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے پنجابی پالیٹیشنس کو ہی سپورٹ کیا ہے, اور یہ ایک اچھی سیاسی ٹیکٹک تھی کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اب بات چیت بن گئی ہے, اور وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہو گئی ہے. پہلے وہ سیکیورٹی رسک تھی, اب وہ بالکل سیکیورٹی رسک نہیں ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب آپ نے جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے یہ ذرا واضح کریں, یعنی پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا آرمی چیف ایک نان پنجابی کو مان لیتی ہے, وہ ایم کیو ایم سے مذاکرات کر کے ایم کیو ایم کو اقتدار میں لے آتی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی لے آتی ہے وقتاً فوقتاً, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے, مطلب یہ ماضی میں تو اس طرح ہوا, اب بھی اس طرح ہو رہا ہے. ایم کیو ایم بھی ہے, صدر مشرف جو ہیں وہ بھی نان پنجابی اسپیکنگ ہیں, ان کے لیے بھی پوری اسٹیبلشمنٹ تن من دھن اپنا اٹھا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی کس طرح سے سوچ کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں پھر؟ دیکھ ڈاکٹر صاحب, اسٹیبلشمنٹ تو صرف ایک سربراہ سے اسٹیبلشمنٹ نہیں بن جاتی. پنجابی پاکستان کی فوج ہے وہ بیسکلی پریڈومیننٹلی ڈومینیٹڈ ہے پنجابیوں سے. اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی جو سول سروس ہے وہ بھی بیسکلی ڈومینیٹڈ ہے پنجابیوں سے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے, اور اسی کو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. آپ جوڈیشری بھی دیکھ لیجیے, کوئی بھی آپ اسٹیٹ کا کوئی آرگن دیکھ لیں, اسٹیٹ کے جو آرگن ہیں اس میں ساری پنجاب اور پنجابیوں کی ڈومینیشن ہے. تو وہ اب کوئی لانگ ٹرم سیاست اس ملک میں وداؤٹ پنجابی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے تو دہلی بھٹو صاحبہ کو سیکورٹی رسک قرار دیا تھا, کیونکہ وہ سندھی نیشنلزم جو ہے وہ اس کو ابھار رہی تھی, اور وہ پنجابیوں کو ہی اہمیت دے رہا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ پنجاب میں میرا خیال ہے 1/3 پنجاب کا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے. باقی جو 2/3 ہے وہ تو پھر بھی ابھی بھی پنجابی سیاستدانوں کے لیے ہے. تو ایم کیو ایم ٹھیک ہے, اب ایم کیو ایم مطلب اس دائرے میں آ گئی جہاں اسٹیبلشمنٹ اسے قبول کرتی ہے دل سے؟ نہیں, ایم کیو ایم نے بھی تو یہ دیکھا ہے نا جی کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے ٹکر لی تھی پاکستان کی فوج کے ساتھ 6 سال سے 1992 to 1996 4 سال انفیکٹ یہ کریک ڈاؤن رہا. آپ کو پتا ہوگا رینجرز نے بھی کریک ڈاؤن کیا اور پاکستان کی فوج نے بھی کریک ڈاؤن کیا, اور پھر جا کے ایم کیو ایم کو سمجھ آئی کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. اور اب آپ دیکھیے انہوں نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ لڑائی جھگڑے تو ضرور کیے مگر کام تو کیا, اور آگے جا کے اب وہ جب کیونکہ پیپلز پارٹی اب ٹینٹ کے اندر آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کرے گی. مولانا فضل الرحمان بھی پھر تھوڑے سے سیکولر مائنڈ کے ساتھ آگے آئیں گے, یعنی ہم جماعت کو الگ کریں, تو مولانا صاحب کا نعرہ کیا ہوگا پھر صوبہ سرحد میں؟ پہلے تو وہ جھنڈے جل رہے تھے 2002 میں امریکہ کے, اور جہاد کے اعلان اور طالبان کی بات ہو رہی تھی, اس پہ انہوں نے ووٹ لیے. اب مولانا صاحب کا کیا نعرہ ہوگا الیکشنز میں؟ نہیں, مولانا صاحب کو ذرا تھوڑا سے مشکلات ضرور آئیں گے. مولانا صاحب بالکل انتہا پسند نہیں ہے, وہ ضرور بالکل وہ مذہب کی سیاست ضرور کرتے ہیں مگر بہت ہی پریگمیٹک انسان ہے. وہ اصلی معنی جو سیکولرزم کا ہے وہ تو مولانا صاحب کو سمجھ آتی ہے اس بات کی. لوگ سمجھتے ہیں سیکولرزم کا مطلب ہے لادینیت, بالکل سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے دنیا داری, اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب مذہبی شخص بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں, تو ان کے لیے بھی آگے کوئی خاص پرابلم نہیں ہوں گے. جی, اور مرکز میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی محترمہ صدر مشرف کے ساتھ اور جنرل میں سمجھتا ہوں جی پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ